الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النمل کی تفسیر کا بیان آپ لوگ سن رہے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا. گزشتہ جمعے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر، اس سے پچھلے جمعے 2 جمعے حج اور قربانی کا بیان، تو 3 جمعے تفسیر بیان نہیں ہوئی، دوسرے موضوعات پر گفتگو ہوئی. آج پھر تفسیر کا بیان مختصراً آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو یہ بتایا تھا کہ
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملک مانگا، اللہ نے ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا، نبوت عطا کی۔ وہ بادشاہ بھی تھے، پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، جنوں پر بھی حکومت تھی، ہوا پر بھی حکومت تھی۔ تفسیروں میں ایک ایک پرندے، اکثر سب کی نہیں، بولیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ کیا کیا بولتے ہیں اور اللہ کی کس طرح تسبیح کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بولیاں بھی سکھائیں۔ وہ جس طرح انسانوں سے بات کرتے تھے اسی طرح وہ پرندوں سے بھی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی ان کے ماتحت کیا تھا۔ وہ ہوا کو حکم دیتے تھے، جس طرح چلنے کو کہتے تھے نرم چلنے کو کہتے تھے، نرم چلتی تھی، تیز چلنے کو کہتے تھے، تیز چلتی تھی۔ ان کے لشکر کو جو بیان کیا گیا وہ 300 میل لمبا ان کا لشکر اور 300 میل چوڑا، اتنا بڑا لشکر۔ 75 میل تک صرف انسان، 75 میل پر صرف جنات اور 75 میل پر پرندے اور 75 میل پر وحشی جانور پھیلے ہوئے ہوتے تھے۔ اور آپ کے جو محل تھے اس میں شیشہ اور لکڑی کا استعمال زیادہ تھا۔ 300 آپ کی بیویاں تھیں، 700 کنیزیں تھیں۔ آپ کے لیے جنات نے 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا قالین، غالیچہ تیار کیا تھا۔ کہا جاتا ہے اس میں ریشم بھی تھا اور سونا بھی تھا۔ اس میں آپ کا ممبر بچھایا جاتا جس پر آپ رونق افروز ہوتے۔ آپ کے ارد گرد 7 لاکھ کرسیاں، کتنی؟ 7 لاکھ کرسیاں مختلف دھاتوں کی، سونے چاندی وغیرہ کی بچھائی جاتی، علماء بیٹھتے اور پھر انسان اور جن وغیرہ بیٹھتے۔ اس پوری جماعت پر جو ان کے ساتھ ہوتی، پرندے پر بچھاتے کہ ان پر سورج کی کوئی کرن نہیں پڑتی تھی۔ اس پورے لشکر کو ہوا اٹھا کر چلتی تھی۔ ہوا کی طاقت کا اندازہ کریں، اور 1 ماہ مسلسل، اگر 1 مہینے کا سفر ہوتا تو ہوا اس لشکر کو اٹھا کر چلتی تھی۔ حضرت سلیمان حکم کرتے ہوا کو اٹھانے کا، وہ اٹھا لیتی۔ زمین و آسمان کے درمیان چلتے ہوئے آپ آوازیں سن لیتے تھے جو زمین پر مخلوق باتیں کرتی تھی، آپ ہوا میں سن لیتے تھے۔ یہ طاقت کس نے عطا کی تھی؟ اللہ تعالی۔ یہاں آپ کو ایک حدیث سنا دوں، ابن ماجہ میں موجود ہے، صحاح 6 کی روایت۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، زمین بھی سنتی ہے، یعنی دوزخ بھی سنتی ہے، جنت بھی۔ جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر،
اگر کوئی پیدل چلے زمین سے تو اس کو 8000 سال لگیں جنت تک پہنچنے میں۔ بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، اللہم ادخلنی الجنہ، یا اللہم ادخلنا الجنہ۔ تو جنت سنتی ہے، سنتی بندہ مومن کی آواز، اور آگے سے آمین کہتی ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، جنت سنتی ہے اور آمین کہتی ہے۔ اسی طرح کوئی دعا کرتا ہے ایمان والا، یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا، اللہم اجرنی یا اجرنا من النار، تو دوزخ بھی سنتی ہے۔ دوزخ کہاں ہے؟ 7 زمینوں کے نیچے۔ ایک بندہ مومن بغیر مائک اور اسپیکر کے دعا کر رہا ہے، ہلکی سی آواز ہے، جنت بھی سن رہی ہے، دوزخ بھی۔ اونچی کہیے گا، پھر کہیے گا، یاد ہو جائے آپ کو۔ تو میری آپ کی آواز جنت سن رہی ہے، آمین کہہ رہی ہے، دوزخ سن رہی ہے، آمین کہہ رہی ہے، جس کے نور سے ساری کائنات بنی ہے، جو تمام مخلوقات کائنات کی تخلیق کا باعث ہے، وہ نبی نہیں سن رہا؟ سوچنے کی بات۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں، ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، نبی سنتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ طے شدہ بات ہے کہ سلام اس کو کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا جو سن سکے، جو سن سکے اور سن کر جواب دے سکے، سن کر سنتا بھی ہو، جواب بھی دیتا ہو، اس کو سلام کیا جائے گا۔ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے غیب کی خبریں دینے والے، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں۔ تو سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سنے، سن کر جواب دے سکے۔ اور کون سا وقت ہے جب نماز نہیں پڑھی جاتی؟ مثلاً اگر اس وقت پاکستان میں ظہر کا وقت ہے، کسی جگہ عصر کا ہوگا، کسی جگہ مغرب کا ہوگا، کسی جگہ عشاء کا ہوگا، کسی جگہ فجر کا۔ ایک ہی وقت میں 5 نمازیں پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ نے زمین گول بنائی ہے، ٹائم کا فرق رکھا، یعنی ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے یہ دنیا گول بنائی، اور حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں۔ روزے کے لیے نہیں فرمایا، زکوٰۃ کے لیے نہیں فرمایا، حج کے لیے نہیں فرمایا، کس کے لیے فرمایا؟ نماز کے لیے۔ تو جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے ہر وقت اس کو جاری کر دیا کہ ہر وقت نماز ہو رہی ہے، تو ہر وقت نماز ہو رہی ہے، ہر وقت سلام پڑھا جا رہا ہے، اور نبی سن بھی رہے ہیں، سن کر جواب بھی دے رہے ہیں۔ ورنہ تو یہ مذاق بن جاتا کہ سلام رکھا ہے، سنتے ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو حضور سن رہے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی جو سلام کر رہا ہے حضور سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں، تو جو لوگ نہیں جانتے وہ سنیں کہ جنت سن رہی ہے، دوزخ سن رہی ہے، اللہ جس کو طاقت دے سن رہا ہے وہ. تو نبی کے لیے جو کہتے ہیں نہیں مدینہ جاؤ تو سنتے ہیں، یہاں نہیں سنتے، حضور نے پہلے ہی فرما دیا کوئی بندہ کہیں بھی ہو وہ جہاں سے بھی مجھ پہ درود بھیجتا ہے میں اس کی آواز سنتا ہوں. لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. یہ جلاء الافہام میں ابن قیم نے بھی نقل کی تو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے فریاد امتی جو کرے حال زار میں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ترجمانی کرتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سنتے. حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا میں سفر کر رہے تھے، بہت بڑا تخت، نیچے ایک کسان اپنی زمین میں کھیتی باڑی میں مشغول تھا. اس نے جب یہ تخت دیکھا اوپر سے گزرتا ہوا تو اس کے دل چاہا کہ یا اللہ تو نے اتنا بڑا تخت ان کو دیا ہے، کاش یہ مجھے بھی ملتا. اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی. آپ حکم دیا ہوا کو کہ تخت نیچے اتارے. تخت نیچے آیا. آپ اس کسان کے پاس آئے اور فرمایا آئندہ ایسی آرزو نہ کرنا، ایسی تمنا نہ کرنا جو تمہارے لائق نہ ہو یا تمہارے بس میں نہ ہو. پھر فرمایا سنو، تم نے آرزو کی ہے نا، تمہیں ایک انعام دیتا ہوں. تم جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ سبحان اللہ، تو وہ داؤد علیہ السلام کی آل کو، اولاد کو جو نعمتیں ملی ہیں، یہ سبحان اللہ کہنا تمہیں اتنا ہی ثواب دے دے گا، اتنا ہی انعام دے دے گا. تم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو اندازہ کریں کہ اس کو ظاہری طور پر بتا دیا کہ نبی کی خاصیت ہوتی ہے، لیکن تو نے تمنا کی ہے تو میں تجھے انعام دیتا جاؤں. تو اس تخت کی تمنا کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ، تجھے اس سے یہ بہتر انعام دے رہا ہوں. اندازہ کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے مدینہ منورہ سے گزرے تھے. مدینہ منورہ اس وقت آباد نہیں تھا لیکن وہ زمین موجود تھی. حضرت سلیمان کو اللہ کی طرف سے علم ہوا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. تو حضرت سلیمان نے اس وقت کہا مبارک ہو ان کو جو آپ پر ایمان لائے اور ان کو بھی جو آپ کی فرما برداری کریں. یعنی انہوں نے وہیں سے نبی کے غلاموں کو بھی یاد کیا.